جان جاتی ہے سچ اگر بولوں، چپ رہوں تو وقار جاتا ہے۔ استقبال ہے ناظرین آپ سبھی کا یار مشاعرہ میڈیا میں آپ کے ساتھ محمد ارشاد سنیں گے دوستو عمران پرتاپ گڑھی کی ایک شاندار نظم۔ اس سے پہلے بتا دوں ہمارے معاملات ہمارے اختیار میں نہیں ہوتے، مگر یقین رکھیں جس کے اختیار میں ہیں وہ اعلیٰ کل شیء قدیر ہے۔ آئیے سنتے ہیں عمران پرتاپ گڑھی کی نظم۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ اور حیدرآباد والوں کیا بات، جان جاتی ہے سچ اگر بولوں، واہ، جان جاتی ہے سچ اگر بولوں، جان جاتی ہے سچ اگر بولوں، چپ رہوں تو وقار جاتا ہے، چپ رہوں تو وقار جاتا ہے۔ اور آئے گا میرا خون نہیں جاتا، دنیا کے اس کونے سے دنیا کے اس کونے تک نشانے پر ہم کھڑے ہیں۔ لیکن ایک شعر پڑھتا ہوں حیدرآباد والوں کہ رائے گاں میرا خون نہیں جاتا، رائے گاں میرا خون نہیں جاتا، رائے گاں تیرا وار جاتا ہے، رائے گاں تیرا وار جاتا ہے۔ اور تیری واہ، فرعونیت بھی دیکھے گی۔ کیا بات اب تک جو لوگ خاموش ہیں میں انہیں بھی پکارتا ہوں اور شعر پڑھتا ہوں کہ تیری فرعونیت بھی دیکھے گی، تیری فرعونیت بھی دیکھے گی، کون دریا کے پار جاتا ہے، کون دریا کے پار جاتا ہے۔ اور آ جائے اب تو آ جائے آسمان سے مدد، میری اس دعا میں شامل ہوئیے گا کہ اب تو آ جائے آسمان سے مدد، اب تو آ جائے آسمان سے مدد، اب تو صبر و قرار جاتا ہے، اب تو صبر و قرار جاتا ہے۔ میں آسمان سے مدد کے لیے پکار رہا ہوں تو میرا دل کرتا ہے میں اس ملک کے لیے ایک نظم پڑھوں جہاں معصوم بچوں پہ بم برستے ہیں، جہاں پر ایک کے بعد ایک مسلسل گھر اجاڑے جاتے ہیں، ٹینک چلتے ہیں تو یہ نہیں پہچانتے کہ نیچے زمین ہے یا انسانوں کی لاشیں ہیں۔ میں ایک نظم پڑھتا ہوں، میں تھوڑی دیر حیدرآباد کو حیدرآباد کی طرح دیکھنا چاہتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ بالکل جہاں ہیں جیسے ہیں آپ بیٹھ جائیں۔ میں دعا کرتا ہوں اور جب میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہوں اس ملک کے لیے تو مجھے علامہ اقبال یاد آتے ہیں اور ان کی جو نظم ہے لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، میں اسے ایک مصرے سے ایک مکمل نظم بناتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ اب تک آپ نے جس طرح مشاعرے کو سنا ہے مجھے کوئی شکایت نہیں، لیکن اس نظم پر آپ کی دعائیں، آپ کی محبتیں ان تمام بچوں تک جائے جنہیں ہر دن شہید کیا جا رہا ہے۔ میں پڑھتا ہوں، ڈائس سے بھی دعا مانگتا ہوں اور آپ ساتھیوں سے بھی۔ آئیے دوستو نظم سننے کے بعد دوائے دل کتاب سے کچھ باتیں سنتے ہیں۔ گناہ میں بے چینی ہے، ہر گناہ کے ساتھ پریشانی بندھی ہوئی ہے، یہ ممکن ہی نہیں کہ گناہ کریں اور بے چینی نہ ہو۔ جو انسان بھی گناہ کرے گا چاہے کتنی ہی کامیابی سے گناہ کیوں نہ کرنے والا ہو، دل بے چین رہے گا، اس کا دل مضطرب رہے گا، راتوں کو نیند نہیں آئے گی، کوئی نہ کوئی پریشانی کی صورت نکل آئے گی۔ آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے ہوٹلوں میں جب کھانا دیتے ہیں وہاں بوفے سسٹم ہوتا ہے، ایک ٹرے میں بہت سارا کھانا رکھ دیتا ہے اور ہر ٹرے کے نیچے ایک بتی جلا دیتے ہیں۔ اس بتی کا کام ہوتا ہے کھانا گرم رکھنا، جتنی دیر کھانا رکھا رہتا ہے وہ گرم رہتا ہے۔ اسی طرح جو بندہ بھی گناہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ پریشانی کی بتی سلگا دیتے ہیں، اس کے دل کو پریشان رکھتے ہیں۔
جب تک توبہ نہیں کرے گا اس کا دل پریشان رہے گا۔ کبھی بیوی کی طرف سے پریشانی، کبھی صحت کی طرف سے پریشانی، کہیں نہ کہیں پریشانی کی بتی چل رہی ہوگی، پریشان ہو رہا ہوگا، ڈپریشن میں وقت گزر رہا ہوگا۔ تو گناہ انسان کو ہمیشہ پریشان رکھتا ہے، بے چین رکھتا ہے۔ گناہ سے دنیا جہنم بن جاتی ہے۔ مسیح الامت حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، فرماتے تھے کہ تم جتنا چاہو گناہ کر کے دیکھو، اگر اللہ نے دنیا کی زندگی کو جہنم نہ بنا دیا تو کہنا، یعنی دنیا ہی میں تمہارے لیے ایسی بے چینی پیدا کر دیں گے جیسی جہنم میں ہوتی ہے۔ اس لیے یہ نہ سمجھے کہ جو لوگ آزادی کی زندگی گزارتے ہیں اور گناہ کرتے ہیں انہیں اطمینان کی زندگی ملی ہوئی ہے۔ کبھی ان کے دل کی حسرتوں کو دیکھیے، ان کی مضطرب راتوں کو بھی دیکھیے۔ انسان اسی وقت توبہ کر لے، وہ اتنا پریشان ہوتے ہیں کہ موت مانگتے ہیں۔ عدل و انصاف فقط حشر پہ موقوف نہیں، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے۔ دنیا میں بھی گناہوں کی سزا ملتی ہے، آخرت میں تو ہے ہی۔ کذالک العذاب والعذاب الآخرۃ اکبر، یہ تو دنیا کا عذاب ہے اور آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہے۔ اس لیے پروردگار عالم نے حکم فرمایا، وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، چھوڑ دو وہ گناہ جو تم چھپے ہوئے کرتے ہو یا ظاہر میں، وبال گناہ۔ اور یہ بھی پکی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، انما بغیکم علی انفسکم، تمہاری بغاوت تمہاری اپنی جانوں پر۔ گناہوں کا وبال ضرور آتا ہے۔ اس لیے ایک تابعی فرمایا کرتے تھے کہ جب بھی اللہ کے کسی حکم کے ماننے پر مجھ سے سستی ہوئی، میں نے اس کا اثر اپنی بیوی میں، اپنی سواری میں، اپنی اولاد میں کہیں نہ کہیں دیکھ لیا۔ انہوں میری نافرمانی کی، بلکہ فرمایا وَلَا يَحِقُّ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ، جب انسان گناہوں کی تدبیر دل میں رکھتا ہے، اس کی سوچ رکھتا ہے، تو یہ چیز اس کے اہل پر لوٹتی ہے۔ کوئی نوجوان یہ نہ سمجھے کہ ہم ہی غیر محرم کو میلی نظر سے دیکھتے ہیں، جی ہاں، یہ نظریں ہمارے اہل کی طرف بھی لوٹ سکتی ہیں۔ سنار کی بیوی کا قصہ۔ ایک سنار تھا، اس کی بیوی بہت نیک سیرت اور خوبصورت تھی۔ ایک دن وہ اپنے کاروبار سے گھر واپس آیا تو دیکھتا ہے کہ اس کی بیوی زار و قطار رو رہی ہے۔ کہنے لگا کیا ہوا؟ جواب دیا، یہ ہمارا نوکر جو 10 سال سے پالا ہوا ہے، ابھی ذرا بڑا ہوا ہے، یہ آج سبزی لے کر آیا تو اس نے میری ہاتھ کو پکڑ کر دبایا اور مجھے اس کے اندر برا ارادہ نظر آیا، تو میں اس لیے رو رہی ہوں کہ 10 سال اس کو پالا اور یہ نتیجہ ملا، اتنا نمک حرام۔ اس نے یہ بات جب کہی تو اس کے خاوند کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو گئے۔ وہ حیران ہو کر پوچھنے لگے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہنے لگا کہ یہ اس کا قصور نہیں، یہ میرا قصور ہے، اس لیے کہ آج ایک عورت دکان پر زیور خریدنے آئی، اس نے چوڑیاں خریدی اور پہننا بھی چاہتی تھی۔ اس نے مجھے کہا کہ پہنا دو۔ میں جب اس کو چوڑی پہنانے لگا تو مجھے اس کے ہاتھ خوبصورت نظر آئے، لہٰذا میں نے اس کے ہاتھ کو آج شہوت کے ساتھ دبایا تھا، اس لیے یہی معاملہ آج میرے اہل کے ساتھ پیش آیا۔ تو دیکھیے اللہ رب العزت کی نافرمانی بالآخر نافرمانی ہے، اس کا اور کوئی بھی حل نہیں سوائے اس کے کہ اس سے توبہ کر لی جائے۔ دوستو ویڈیو کے آخر میں آپ سے گزارش ہے، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔